اذان ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جب لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اور تمہیں حکم دوں گا کہ نماز کے لیے بلاؤ, تو تمہیں اپنے الفاظ میں نماز کے لیے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنی حج میں اپنے الفاظ میں بلاؤ. جب حج کا سیزن آتا ہے علماء کے حج پہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں نا, لوگوں حج کرو بڑا آپ کی کوئی انگلش میں بول رہا ہے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی پشتو میں, کوئی پنجابی میں, اور ہر ایک کے الفاظ بھی الگ الگ, اسٹائل بھی الگ الگ. کوئی لہلہا کے بیان کر رہا ہے, کوئی ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہا ہے, کوئی خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے, اسٹیج پہ 2 فٹ اچھل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے اس کو. ہر آدمی کا اسٹائل دوسرے سے مختلف. بھائی حج کے لیے بلانے, رمضان کے روزے رکھوانے, اناؤنسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. سعودی عرب میں سعودی حکومت اعلان کرے گی, یہاں مفتی منیب اعلان کریں گے, اعلان کے الفاظ کیا ہوں گے وہ خود لکھ کے لائیں گے, بھائی کل سے روزہ ہے, روزہ رکھ لو, بس اطلاع ہوگی وہ. لیکن جہاں نماز کی باری آئی, اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کے الفاظ بھی کون سکھائے گا؟ میں. کہاں سے شروع ہوگی, کن الفاظ پہ ختم ہوگی, کس ٹائم دی جائے گی, اور دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, یہ سارے طریقے میں بتاؤں گا. اس میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اذان کی فضیلت نہیں ہے, یہ جس اذان جو جس نماز کی طرف دعوت دے رہی ہے, اصل میں اس نماز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے, اس میں میرا اور بندوں کا واسطہ ختم کر دو, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنے گا, میں خود الفاظ بتاؤں گا, یہ الفاظ. تبھی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو مؤذن نہیں دے رہا ہوتا, وہ اللہ دے رہا ہوتا ہے, وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مؤذن کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ اصل میں اذان کی فضیلت نہیں ہے, یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے بندوں پر میری حجت تمام ہو جائے گی, کہ جب وہ اذان سنیں گے نا تو وہ اس کی نسبت مؤذن کی طرف نہیں کریں گے کہ الفلاحیہ کا مؤذن بلا رہا ہے, مسجد حرام کا مؤذن بلا رہا ہے. نا 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 نا, بلا رہا ہوتا تو وہ اپنی زبان میں بلاتا, بھائی اس کو تو عربی آتی نہیں ہے, وہ انگلش میں بلاتا, وہ پشتو میں بلاتا. نا 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 نا, اللہ نے کہا ایک ایک لفظ, اور وہ لفظ بھی کیسے خوبصورت ہیں, سلیکٹڈ الفاظ ہیں, کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ. اب کوئی جوش میں آ کے 5 دفعہ کہہ دے اذان ہو جائے گی؟ نہیں. جوش میں آ کے 2 غائب کر دے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا زبردست الفاظ ہیں سلیکٹڈ. تو یہ الفاظ پر تو میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ جو نماز ہے نا, اس کی فضیلت کے لیے اذان کافی ہے کہ اس میں اللہ اپنے اور یہ صحابہ کو خواب میں سکھائے ہیں. اب خواب تو حجت نہیں ہوتا, لیکن نبی نے جب اس خواب کی تصدیق کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خواب کیا بن گیا؟ حجت بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو تو صحابی کا اپنا خواب تھا, وہ صحابی نے آگے نبی کو بتایا تو نبی نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. پھر سوال پیدا ہو جب اللہ کی طرف سے تو صحابی کو کیوں آ رہا ہے, نبی کو ڈائریکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ صحابہ کی بھی فضیلت سمت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہلکا مت سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے حکام صحابہ کو خواب میں آئے ہیں جو نبی سے پھر اس کی تصدیق ہوئی ہے, اور اتنا امپورٹنٹ حکم اللہ نے براہ راست نبی کو بتانے کے بجائے ان کے صحابہ کو بتایا تاکہ امت کے دل میں صحابہ کی قدر بیٹھے کہ اللہ ان کو بھی بہت پروٹوکول دے رہا ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا, حضرت عمر کو بھی خواب آیا, تو ان 2 صحابی کو خواب آیا تو ان سے ان کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو اذان کا احترام کیا کرو, اس کو ہلکا مت سمجھ لو. پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں, اب وہ عادت بھی ختم. کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں, جیسے اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں, چلو یار ٹھیک ہے نا. اب اذان ہو رہی ہے دوپٹے سروں پہ نہیں ہے. وہی لوگ اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, یار تھوڑا پاز کر دو اس کو. کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ڈانس دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اب تو وہ بھی کیا ہو گیا, بولو نا, ختم. جواب دینا تو بہت دور کی بات. تو اس کا احترام کرو بھائی, یہ اللہ کی ندا ہے, سن لو غور سے. ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی, تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان, کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا. باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے, آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں, 4 آدمی محلے میں ہے نہیں, بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے. یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی. جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ, لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے ہیں جا کے. بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا.
تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے, اسی محلے کے لوگ آئیں گے, تو اپنی آواز یہاں تک بس, اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے, اس کو پہنچانے دو. میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے, دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے, اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ پھر مؤذن, یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے. تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام, پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کوئی FIR کٹتی ہے, تو یہ بڑا مشکل. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے چپ کرانا اذان کے وقت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے.